ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری فرزند حضرت پیر جی سید عطاء المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک وقت گزرا ہے ان کا بہت طویل، 24-25 سال انہوں نے مسلسل چناب نگر میں گزارے ہیں، گھر بار کو چھوڑا سب کچھ۔ آپ کو کیا بتائیں کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی روح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس طرح سرشار رہتی تھی، اور کس طرح حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے یہ لوگ۔ 1971 میں حضرت پیر جی گرفتار ہوئے چیچا وطنی میں، اور ایک قادیانی کے حوالے سے ایک کیس بنا، اس نے ایک مسلمان کو مار دیا، قتل کر دیا، غلام رسول کو، اور اس پر لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، تحریک کھڑی ہو گئی، چیچا وطنی، ساہی وال، اکوڑا، میاں چنو، خانے وال، وہ آگے پتوں کی، لاہور تک، یہ پورا ایریا جو ہے یہ ایک تحریکی شکل بن گیا اس کے اندر، اور پیر جی اس میں تقریر کر رہے تھے۔ تو گرفتار ہو گئے، پھر ضمانت ہوئی، آ گئے، پھر دوبارہ گرفتار ہو گئے، مارشل لا کورٹ میں ٹرائل ہوا، یحییٰ خان کا مارشل لا تھا، اور فوجی عدالت نے ان کو سزا دی 5 کوڑے، 6 مہینے قید بامشقت، اور 8,000 روپے جرمانہ۔ تو شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا جانیں کہ اللہ والوں کے پیچھے کتنی غائبانہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی رائے گڑھ میں پڑھتے تھے ان دنوں، انہوں نے مجھے سنایا، بہت عرصہ پہلے سنایا تھا حضرت پیر جی کی زندگی میں، کہ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں رائے گڑھ میں، تو دوران سبق حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے، کہنے لگے ظاہر شاہ تم نے سنا ہے وہ عطاء المحمد کو کوڑوں کہ سزا ہو گئی ہے؟ کہ جی حضرت سنا ہے۔ تو پھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، او خدا کے بندے دعا کرو اس کے لیے، ورنہ ہم قیامت کے شاہ جی کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کو کوڑے لگ گئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ تو پتہ ہی نہیں ہے عطاء المحمد شاہ جی کو، ان کے لیے وہاں دعائیں ہو رہی ہیں۔ کہتے مجھے ایک بوڑھیا ملی کو 80-90 سال کی عمر کی، جب میں رہا ہو کے آیا تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا او پتر میں تیرے واسطے 100 نفل اللہ کو مننے سن میں او پڑھے۔ نعرہ تکبیر، عظمت تاجدار ختم نبوت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ یہ وہ دعائیں تھیں، کوڑے معاف ہو گئے۔ شاہ جی نے فرمایا میں جرمانہ بالکل نہیں دوں گا، میں قید بھگت لوں گا۔ پوری جیل کا جو میس تھا وہ قیدیوں نے ہڑتال کر دی، جیل میں ہنگامہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کھانا لنگر اس بندے کے سپرد کرتے ہو تو ہم اپنی ہڑتال ختم کرتے ہیں، ورنہ تمہاری ہماری کھلی جنگ۔ حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل رشیدی بھی اس میں تھے، اور بھی لوگ تھے، اور میں ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، ہر ہفتے کے دن ہم جاتے تھے۔ اس جیل کے اندر حضرت یہ بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے اپنے بازو کو کاٹا، یہاں سے زخمی کیا، اس میں سے خون نکالا، اور ایک عہد نامہ لکھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جاتا۔ اس وقت ربوہ بھی کھلا شہر نہیں تھا، اور اس میں لکھا کہ اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی محاسبہ قادیانیت کے لیے خرچ اور صرف کر دوں گا، اس راستے میں میں موت کو بھی قبول کروں گا، لبیک کہوں گا، اور اپنے عہد سے روگردانی نہیں کروں گا۔ اور بعض نجی مجلسوں میں کہا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ عہد نامہ خون کا لکھا ہوا، اتفاق ہے ان کے کاغذات میں کہیں پڑا تھا، رکھا ہوا تھا۔ تو وہ پچھلے دنوں میں نے بات کی تو پیر جی کے بیٹے مولانا عطاء المنان مجھے بتا رہے تھے کہ وہ موجود ہے، میں نے دیکھا ہے وہ پڑا ہے۔ یہ لوگ تھے، یہاں مطلب خون دے دیں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ 11 حملے ہوئے ہیں یہاں چناب نگر میں ان پر قاتلانہ، کسی ایک کا بھی کبھی اخبار میں پڑھا آپ نے؟ وہ درویش آدمی تھا، فیصل آباد سے چنوٹ آنے کے لیے جیب میں کرایہ نہیں ہے، وہاں سے پیدل یہاں پہنچے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے سارے، یہ جتنی ہماری لڑی ہے نا بزرگوں کی،
ہمارے اکابر کی، علماء حق کی، یہ ان کا کردار ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا انہوں نے، موت سے آنکھیں چار کی ہیں انہوں نے۔ یہاں چنیوٹ میں کئی راتیں انہوں نے، ہمارے بھائی عثمان کے ہاں ایک اور بھی ساتھی ہیں، ان کی وہ لومز بھی چل رہی ہوتی تھی، اس کے اندر نیچے فرش پہ سو جاتے تھے۔ یہاں سے پیدل کئی دفعہ چناب نگر گئے، وہ وہاں سے پیدل آ گئے، نہیں ہے پیسے، نہیں ہے، آ گئے تو ختم کر دو۔ فقر بوزر کا اگر ہم نے اس دور میں کسی آدمی کے اندر اس کا اجرا دیکھا ہے تو وہ سید عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میسج ٹی وی الحمدللہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، دیگر پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ ابھی ایک ایپ جو بہت جلدی بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے شارٹ ویڈیوز کی، وہ ہے سنیک ایپ کے نام سے۔ میسج ٹی وی وہاں پر بھی ہے، اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے میسج ٹی وی کو فالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو شارٹ ویڈیوز ملیں گی۔ بیسیکلی یہ جو سنیک ویڈیو ہے یہ کریٹرز کو ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ کریٹرز زیادہ سے زیادہ کریٹرز ایپ کو جوائن کریں اور ان کے سبسکرائبرز اور ان کے فالوورز کے بیس کے اوپر ان کو منتھلی بیسس پر پے بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ جائیں، اگر آپ کریٹر ہیں آپ جا کے سنیک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کی کمیونٹی کو جوائن کریں، اور اس کے ذریعے آپ کو بہتر سے بہتر اور زیادہ ایکسپلوریئر ملے گا، اور آپ اپنی کمیونٹی بلڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ ان کے آف لائن ایونٹس ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ سنیک ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پہ میسج ٹی وی کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔